کی جائے، ان کی خرابیاں دور کی جائیں، ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آنے والے دور کے لیے ایک صالح، عقل مند، باشعور نسل کی دعائیں بھی مانگی ہیں، اور جو نوجوان، جو بچے ان کے دور میں موجود ہوتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام، انصرام، اہتمام فرماتے ہیں، تاکہ ہماری نسلیں خوبیوں کے ساتھ، کمالات کے ساتھ متصف ہو کر میدان میں اتریں، اور ان میں نبوت کے علم کے کمال، نبوت کے صفات اور اخلاق اور رویے، یہ اپنی نسلوں میں منتقل کیے جائیں۔ اب نبوت کے کمالات، نبوی صفات اور اثرات اور اس کی تعلیم اور تربیت، یہ ایک معیار اور نمونہ مقرر کیا گیا تمام گھرانوں کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، کہ وہ اس میں بھرپور کردار ادا کرے، اس آئینے میں اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اس آئینے میں اپنی زندگی کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے تجویز کریں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جب یہ ہر سال ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے انبیاء علیہ السلام کی حرمت اور عزت کے ادوار کی، کہ ہر دور میں اللہ کے نبیوں نے کس طرح پوری محنت اور جد و جہد کر کے حرمت اور عزت کو قائم کیا۔ ہر چیز کے حق کے تحفظ کے لیے انہوں نے جنگ لڑی، محنت کی، علم دیا، شعور دیا۔ اسی طریقے سے خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اور 40 سالہ اعلان نبوت کی زندگی معاشرے میں یہی خوبیاں منتقل کرنے کے لیے، جس کو کمال نبوت کے 23 سالہ دور میں ملا، اور پھر اس کے بعد یہ 30 سالہ دور خلفائے راشدین کا، اور پھر اس کے بعد اسلام کی عزت اور غلبے کا اگلا دور، مختلف معرکوں سے گزرتے ہوئے، مختلف حالات سے گزرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ کا پہلا فیز مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا فیز خلافت کا جو شروع ہوا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ مکمل ہو گیا۔ یہاں سے ایک اگلا دور شروع ہوا امت کے اندر، اموی خلافت کا، بنو امیہ کی خلافت کا، جو 100 سال کے قریب رہا۔ اس کے بعد سے تیسرا دور، چوتھا دور شروع ہوتا ہے اسلام کی تاریخ میں عباسی خلفاء کا، اور یہ دور تقریباً 500-600 سال پر محیط ہے، سقوط بغداد پر، جب ہلاکو خان کے پوتے نے بغداد کو فتح کیا، وہاں جا کر یہ دور مکمل ہوتا ہے۔ وہاں سے پھر 7واں دور، چھٹا دور شروع ہوتا ہے، وہ ملوک اور سلاطین کا دور شروع ہوتا ہے۔ امت کے اندر مختلف طاقتور، عادل، عالم، منتظم، مدبر حکمرانوں کا دور وہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف سلجوقی بادشاہ ہیں، دوسری طرف اور اسی طرح کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں پوری مسلمان دنیا میں۔ اسی طریقے سے وہاں سے اگلا دور خلافت عثمانیہ کا، ترکوں کا شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی 500-600 سال دنیا میں رہا۔
ترکی حکومت نے دنیا کو منظم کیا، اور اسی میں ترکی دور کے ساتھ ساتھ ہی درمیان میں ہندوستان میں مختلف ادوار آئے اسلام کے، جس میں مسلمان لیڈرشپ حکمرانوں نے، علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء نے اور مسلم حکمرانوں نے، مسلمان جاندار لوگوں نے معاشروں کو اپنی قیادت اور رہنمائی میں دنیا کے اندر عملی نمونہ بنایا، یہاں تک کہ ہندوستان کی 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت کے دور کے آخر میں انگریز یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ ہندوستان یہ سونے کی ایک چڑیا ہے جس میں ہر قسم کے وسائل پوری دنیا کے موجود ہیں، اب اس کو نوچا جائے، اس کو کھرچا جائے، اس کو کھودا جائے، اس کو لوٹا جائے، اور اس کے لوٹنے کا کام اس وقت سے لے کر 1757 کے جنگ پلاسی سے لے کر آج تک جاری ہے۔ لیکن درمیان کا ایک فیز جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، 61 ہجری میں 680 عیسوی میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ نبوت کے دیگر لوگ وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 58 سال کی عمر میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے، اور 58 سال کی عمر گزار کر اس میدان میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے اعتبار سے حضرت امام حسن، امام حسین، خانوادہ اہل بیت، اب ان لوگوں کی جو اجتماعی محنت ہے، جد و جہد ہے، عرب کی تاریخ میں، پھر اسلام کی آمد کے بعد پورے عرب کی تاریخ میں اور پوری دنیا کی تاریخ میں یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ یہ ان خانوادوں کا، ان گھرانوں کا، ان اہل علم کا، ان صحابہ اکرام اور صحابیات اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ کیڈر اور لوگوں کا بہت بڑا عظیم کردار ہے۔ یہ نبوت کے اس پورے دور میں مدینہ ہجرت سے لے کر یہ پورا دور اگلا، یہ عظیم ترین دور ہے جس میں مختلف واقعات اور رونما بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود دین اسلام انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ دین اسلام کی رہنمائی اور اس کا عملی نظام دنیا میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کی، حدیث پاک کی تعلیمات یہ انسانی معاشروں کا حصہ رہیں اور عملی طور پر ان کو دنیا میں قائم رکھا گیا۔ یہ ایک مستقل مختلف علاقوں کے حقائق ہیں جن کو تاریخ اسلام کا ایک طالب علم مطالعہ کرتا ہے، کہیں اسے خوشیوں سے بھی اپنے آپ کو مسرور کرنا پڑتا ہے، اور کچھ حالات اور واقعات میں اس کو غم اور اندوہ کے اندر بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال دنیا کا یہ نظام ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو مختلف قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، جن کے عزائم بلند ہوں، جن کی نیتیں بلند ہوں، جن کے علم اور عمل کی قوتیں بھرپور ہوں، انہیں معاشروں میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے، انہیں خاموش نہیں بیٹھنا ہوتا، انہیں دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں، خاموش بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی اچھے اور برے پر ان کے دل و دماغ میں، ان کے ذہن اور قلم میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوتی، تو وہ دنیا میں وہ ساکن اور جمود کی قوتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ متحرک اور فعال دماغ اور عملی اور اخلاقی قوتوں کے حامل لوگ وہ دنیا میں ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر مصیبت میں بھی کھڑے رہتے ہیں، اور ہر دور میں وہ مشکلات کے دور میں بھی اپنا کردار ادا کرنا جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا میں مسلمانوں کی دوہری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ نیا دور آتا ہے، اور نیا دور کب آتا ہے؟ جب کسی علاقے میں حکمرانی بدلتی ہے، جب کسی علاقے میں
فوجی قیادت بدلتی ہے، جب کسی علاقے میں نئے دور کے معاشی اقدامات بدلتے ہیں، وہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ سیاست کی تبدیلی سے، معیشت کے بڑے اہم ترین اقدامات کی تبدیلی سے قوموں کے نئے دور شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی سیاسی طور پر حکمرانی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو اس دور میں کردار ادا کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے دور میں خاموش ہو جانا یہ ظالم قوتوں کو، دنیا میں دین حق اور انسانیت کی دشمن قوتوں کو، وہ تو متحرک رہتے ہیں ہر دور میں، اور اگر سچے لوگ، صحیح لوگ وہ اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں، یہ تو بہت بڑا نقصان۔ اس اعتبار سے جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں تشکیل کے دور میں، پھر تعمیر کے دور میں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر دور ہمارا ایک تشکیل کا دور ہے، جب نئی حکومت بن رہی ہے، نئے ادارے بن رہے ہیں، پچھلا دور مکمل ہو گیا، اب نئے دور کا آغاز ہونا ہے، تشکیل کا دور۔ اب اس میں کن قوتوں کو آگے آنا چاہیے، کن لوگوں کے پاس اختیارات جانے چاہیے، کن لوگوں کے پاس فیصلے کی پوزیشن ہونی چاہیے، یہ واقعہ کربلا سے یہ پتہ چلتا ہے۔ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 جملوں میں پوری تاریخ کو بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ تسلط ظلم کا دور، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور ایک رفع تسلط کا، ظلم کا دور، اس میں کردار ادا کرنا یہ بھی ایک ضروری ہے۔ لیکن ہر دور کے اقدامات مختلف ہوں گے، ہر دور کے اعمال مختلف ہوں گے، ہر دور کی نوعیتیں مختلف ہوں گی۔ اب دفع تسلط ظلم کو روکنا، اب حکومتیں بن رہی ہیں، تشکیل کا دور ہے، اس دور میں اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا، اس موڑ پر حضرت امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی خلافت کا وہ دور جو 19 سال کے قریب دور ان کا بنتا ہے، جس میں عام الجمع، جس میں پوری امت جمع ہو گئی ان کی خلافت پر۔ رسول اللہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چھوٹے بچے تھے، ان کو 5 سال کی عمر ملی رسول اللہ کے زمانے میں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتا ہے ہما ریحانتیہ، یہ 2 میرے پھول ہیں، یہ 2 میرے پھول ہیں۔ کتنا بڑا عظیم دور جو رسول اللہ کی گود میں تربیت پا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 سال کے قریب کا عرصہ ملا یا 2.5 سال کے قریب کا عرصہ ملا رسول اللہ کی گود میں کھیلنے کا اور آپ کی تربیت میں نشو و نما میں وقت گزارنے کا۔ لیکن امام حسن آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ امام بخاری کتاب الامارت والسیاست والخلافت میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، رسول اللہ نیچے اتر کر امام حسن کو اٹھا کر منبر پر واپس آتے ہیں اور فرماتے کیا ہیں؟ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا لیڈر ہے، یہ میرا بیٹا رہنما ہے۔ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ یرزق بہ، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے عظیم گروہوں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ میرے اس بیٹے کی محنت کے نتیجے میں امت کے 2 بڑے عظیم گروہ، ان کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، معاملہ چلتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیے، آپ جو شرائط لکھنا چاہتے ہیں صلح کی، آپ کی مجھے ساری شرائط منظور ہے، ہر شرط منظور ہے۔
اب وہاں سے بھی کھلا دل ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرائط لکھ کر بھیج دی اور صلح ہو گئی۔ حضرت معاویہ نے خطبہ پڑھا، پھر حضرت حسن نے خطبہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر۔ پھر کچھ دنوں کے بعد امام حسین نے بیعت کی۔ اب یہ ایک نیا دور تھا جس میں ان سب اہل بیت نے، اصحاب رسول نے، سب لوگوں نے مل کر یہ ایک لمبا عرصہ تک، حضرت حسن کچھ عرصے کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر امام حسین اور حضرت معاویہ کا مشترکہ دور یہ 19 سال کے قریب رہا۔ اب یہ ایک دور ہے کہ جس میں امت کی اصلاح کیسے ہوگی، جس میں امت کے اجتماعی معاملات، سیاسی معاملات، علمی معاملات، معاشی معاملات، فتوحات کا دور، یہ دنیا میں کیسے پروان چڑھے گا، یہ سارے امور طے ہو رہے ہیں اس سارے دور میں، اور اس سارے دور میں یہ سب لوگ شریک ہیں سارے فیصلے کرنے میں۔ لہٰذا یہ ایک دور ہے جس دور میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ آج المیہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص دن کا تذکرہ ہماری مسلمانوں کی مجلسوں میں ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 58 سالہ زندگی میں سے صرف واقعہ کربلا شیعہ سنی تمام مجلسوں میں صرف ایک دن کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ ایک ہفتے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کی باقی 58 سالہ زندگی سارے غائب کر دیتے ہیں۔ ان کی نمازیں بھی غائب، ان کا جہاد بھی غائب، ان کا علم بھی غائب، ان کی تربیت کے سفر بھی غائب۔ جو مکہ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں مہینوں گزارتے ہیں، مکہ سے مدینہ آتے ہیں مہینوں گزارتے ہیں، مدینہ سے کوفہ جاتے ہیں مہینوں گزارتے ہیں، وہاں سے دمشق جاتے ہیں وہاں مہینوں سفر کرتے ہیں، وہاں سے واپس بصرہ جاتے ہیں وہاں مہینوں گزارتے ہیں۔ اب مسجد نبوی میں ان کے عمومی اوقات گزرتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں وہ واقعات موجود ہیں، لیکن امت کے لوگوں کی زبانوں پر وہ کیوں نہیں آتے؟ ان کی 58 سالہ زندگی کی سرگرمیاں، ان کی مصروفیات آج امت کے سامنے کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ امت کا ایک دور جب نیا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں انہوں نے کردار ادا کرنا۔ ایک ہے کہ امت کا ایک دور گزر رہا ہے، ایک حکمرانی قائم ہے، اس دور میں انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ تعمیر کا کام کرنا ہے، علم کا کام کرنا ہے، اخلاق کا کام کرنا ہے، رویے سکھانے ہیں، ان کی عادتیں بدلنی ہے، ان کو اجتماعی ماحول کا پابند بنانا ہے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی بصیرت کی قوتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ جب حکمرانی کا نظام صحیح ہوتا ہے اس وقت اہل علم اپنی سرگرمیاں وہ تنقیدی بھی رکھتے ہیں، تجزیاتی بھی رکھتے ہیں، تعمیر بھی کرتے ہیں، سیرتیں بھی بناتے ہیں، اگلے دور کی قیادت پیدا کرتے ہیں، لیڈر اور رہنما پیدا کرتے ہیں۔ اب امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں یہ افریقہ کی فتوحات میں شامل ہے۔ جب ابھی یہ 20-25 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، اس دور میں فتح افریقہ میں یہ لوگ شامل ہیں، لیکن انہوں نے تربیت کہاں پائی؟ ان کی زندگی کے علم کا دور، عمل کا دور، قوتوں کے بننے اور بنانے کا دور، وہ پہلا دور 2-2.5 سال تو رسول اللہ کی تربیت میں ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا پورا دور نوجوانی تک کا دور خلافت راشدہ کے دور میں گزرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے 2.5 سال وہ مسجد نبوی کی سرگرمیوں میں رہتے ہیں، مسجد نبوی کے درس کے ماحول میں بیٹھتے ہیں، مسجد نبوی کے جمعوں کے خطابات میں شریک ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے اجتماعی معاملات میں وہ ممبر کی حیثیت سے وہاں شرکت کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر کا 8 سالہ دور وہ مسجد نبوی میں گزارتے ہیں، یہاں بڑے بڑے صحابہ، خلفائے راشدین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جہاں پوری دنیا کے معاملات مسجد نبوی میں ڈسکس ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہیں، مصر کے حالات، شام کے حالات، ایران کے حالات، کسریٰ کا نظام، کیسر کا نظام،
ان کی فوجی قوتیں، ان کے معاشی معاملات۔ اب اس دور میں وہ نسل پروان چڑھتی ہے جن کو پوری دنیا کے نظاموں کے حالات کا پتہ، تجزیہ کرتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان کا 12 سالہ دور، پوری دنیا کی ساری قوتیں شکست کھا جاتی ہیں۔ دنیا میں ایک سپر پاور ہے خلافت راشدہ، خلافت عثمان، سیدنا عثمان جس کے خلیفہ ہیں۔ اس دور میں یہ بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن بھی، سیدنا امام حسین بھی بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس دور میں ان کی آمد اور رفت، کیونکہ ان کی بہن حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرات حسنین کی بہن، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کی آمد و رفت ہے، گھروں میں بھی آمد و رفت ہے، اور پھر مجلسوں میں بھی شرکت ہے، اجتماعی معاملات میں بھی انہوں نے تعلیم و تربیت بھی پائی۔ اور جو ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، ہر آدمی اسلامی دور میں ذمہ داری کا کردار ادا کرتا ہے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، اسی طرح شہری کی حیثیت سے، اور انتظامی معاملات میں بھی ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ کسی نے عدالت سنبھالنی ہے، کسی نے ٹیکس کا نظام سنبھالنا ہے، کسی نے تعلیم اور تربیت کا نظام سنبھالنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام میں چل پھر کر پوری زندگی میں اس پورے علاقے میں عملی نمونہ بنایا دین حق کے کردار کا۔ اس اعتبار سے ان حضرات کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسین کی سرگرمیوں کو ان 2 اصولوں کی بنیادوں پر آپ پرکھیں گے۔ ایک، معاشرے پر دفع تسلط، کہ جب تسلط قائم ہو رہا ہو، حکمرانی قائم ہو رہی ہو، اس وقت قوتوں کا جائزہ لیا جائے اور اس وقت اس کا مطالعہ کیا جائے کہ تشکیل کس اصول پر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا دور وہ رفع تسلط کا ہے کہ اگر ایک حکمران طبقہ پہلے سے موجود ہے، وہ غلطیاں کرے گا، وہ خرابیاں پیدا کرے گا، اجتماعی حقوق کے حوالے سے خاموش نہیں ہوا جائے گا۔ اہل علم خاموش ہو جائیں اپنی جان کی امان کی وجہ سے، یہ ان کی شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے یہ دور جب دفع تسلط کا آتا ہے، نئی تشکیل ہوتی ہے، نئے حکمران بنتے ہیں، تو وہاں حکمران کس کو بننا چاہیے، اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، وہ کن ذمہ داریوں کا اہل ہونا چاہیے، یہ معاشرے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، معاشرے اس پر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر حکمران منتخب کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں حکمرانی کے انتخاب میں صرف ایک بریانی کی پلیٹ پر ہم ووٹ دیتے ہیں، ایک آدمی بریانی کی پلیٹ کھا کر ووٹ دے دیتا ہے۔ اب حکمرانی کا معیار کیا ہے؟ جس کو ہم حکمران بنا رہے ہیں، فیصلے کا اختیار دے رہے ہیں، وہ بل پاس کرتے ہیں، وہ قانون بن جاتا ہے، 23 کروڑ 24 کروڑ عوام اس قانون کو ماننے پر مجبور ہے، لیکن بل پاس کرنے والا، اس کی عقل کتنی ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس کی اہلیت کتنی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کو دنیا کے نظاموں کا کیا پتہ ہے، اس کو دنیا میں خلافت چلانے کی اہلیت اس کے اندر کیا ہے، اس نے کس سے جا کر یہ تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے۔ اس لیے یہ امام حسن اور امام حسین یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حکمران طبقے پیدا کرتے تھے، حکمران کیڈر پیدا کرتے تھے، لیڈر طبقوں کو تربیت دیتے تھے، ان کو سکھاتے تھے کہ ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، لیڈروں کی رہنمائی کرتے تھے کہ انہیں اقدامات کیا کرنے چاہیے۔ لہٰذا وہ حکمران طبقوں پر، معاشرے کے سیاسی معاملات پر، معاشی معاملات پر، یہاں پیدا ہونے والے اجتماعی مسائل پر وہ ایک رائے رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اس کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ کربلا یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، جب معاشرے میں نئی حکومت آئے، اس حکومت کو فوری طور پر قائم ہونے سے پہلے تم غور کرو، اسے قائم ہونا چاہیے کہ نہیں قائم ہونا چاہیے۔ ابھی یزید کی حکومت وجود میں نہیں آئی، وہ پائپ لائن میں معاہدے ہو رہے ہیں، بیعت ہو رہی ہے، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مکہ میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، امام حسین بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔
کس کو خلیفہ بننا چاہیے، کس کو قائد بننا چاہیے، کس کو اگلے دور کا لیڈر ہونا چاہیے، کون امت کے فیصلے کرنے کا اہل ہونا چاہیے، ایسے دور میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ مدینہ سے مکہ بھی جاتے ہیں، مکہ سے عراق کا سفر بھی کرتے ہیں، سب لوگوں کی رائے بھی لیتے ہیں، سب لوگوں کے عقل اور شعور کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت بھی دیتے ہیں کہ اس تشکیل کے دور میں جب نیا دور حکمرانی کا بن رہا ہو تو اس وقت تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب ایک حکومت وجود میں آ جائے پھر تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ دونوں اصول ہمیں اہل بیت کی زندگی سے نظر آتے ہیں، لیکن آج مسلمان اپنی زندگی اور معاملات اور قومی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل میں اس کی طرف سوچتے غور کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ لوگ تھے امام حسن اور امام حسین، جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ سارا کچھ تقسیم کر دیتے امت کے غریبوں پر۔ ان کو پتہ تھا مدینہ میں کون سا خاندان وہ کس درجے میں ہے، کس حیثیت میں ہے، عوام کے اندر رہتے، عوامی مسائل کو جانتے تھے، عوامی مسائل کے حل کے لیے حکمرانوں کو مجبور کر دیتے تھے کہ عوام کے لیے مسئلے پیدا نہ کریں، مسئلے حل کریں۔ جو ان کے پاس وسائل آتے تھے ان وسائل کو تقسیم کرتے تھے۔ 12 گاؤں کی آمدن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت معاویہ کے دور میں ان کے پاس پہنچتی تھی، معاہدے میں شامل تھا کہ ہم ان لوگوں میں ہمارے یہ وسائل ہمارے واسطے سے تقسیم ہوں گے، اور یہ اتنا عرصہ تک یہ سارے وسائل ان کو ملتے رہے اور وہ عوام میں تقسیم کرتے رہے۔ اب یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے مراکز کو آباد رکھا۔ 49 حج کیے پیدل، 25 حج کیے پیدل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 49 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور 25 حج انہوں نے پیدل کیے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو 25 حج پیدل کرے گا وہ کتنے لوگوں سے ملے گا، کتنے مقامات پر ٹھہرے گا، کتنے لوگوں کو تعلیم و تربیت دے گا۔ یہ چلتے پھرتے ہوئے درسگاہیں تھیں۔ یہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے امام حسن، یہ صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے امام حسین، یہ ایک درسگاہ کا نام ہے، ایک تربیت گاہ کا نام ہے، ایک خانقاہ کا نام ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارے کا نام ہے۔ جہاں بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کر ان کے بیٹھنے سے تعلیم و تربیت کا دور گزرتا ہے۔ ایک فرد کی غلطی کو بھی وہ نظر انداز نہیں ہونے دیتے۔ اب وہ جا رہے تھے عراق کے اندر سفر میں، دریا کے کنارے دیکھا ایک بوڑھے میاں، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب وضو بھی غلط کیا، نماز بھی غلط پڑھی۔ اب امام حسن اور امام حسین دونوں نوجوان، تو وہ کہنے لگی یہ بوڑھے بڑے میاں ہیں، اس کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے وضو غلط کیا، نماز غلط پڑھی، وہ کہے گا میرے بال سفید ہو گئے، تم نوجوان ہو اور تمہیں کیا پتہ ہے وضو کیسے کیا جاتا ہے اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ جی انہوں نے کہا یہ نہیں طریقہ، آپ نے غلط کام کیا ہے۔ دیکھو انداز سکھانے کا کتنا عمدہ انداز ہے۔ یہ چلتے پھرتے درسگاہ تھی، ان کے پاس گئے، کہنے لگے شیخ بڑی عمر کے بڑے میاں، دیکھو ہم وضو کرتے ہیں دونوں، ہمارے وضو کو دیکھو، پھر ہم 2 رکعت پڑھیں گے، ہماری 2 رکعت پڑھنے کو دیکھو، دیکھو ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو بتانا۔ اب دونوں نے وضو کیا دریا کے کنارے بیٹھ کر، اور اس بوڑھے میاں کو کہا غور سے ہمیں دیکھنا کہ ہماری کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ غلطی نہ رہ جائے، یہ تو بڑی اچھی بات۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وضو کیا، پھر 2 رکعت پڑھی، انہوں نے کہا ہمارے وضو میں کوئی خرابی تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں، دین کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں۔ وہ کہنے لگے بڑے میاں تم دونوں کا وضو تو ٹھیک ہے، وضو تو میرا ہی خراب ہے۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھ کر بتائی دونوں نے۔ یہ شہزادے حضور فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار، جن کی سرگرمیاں شرم و حیا سے لبریز ہیں، جن کی آنکھیں شرم و حیا سے لبریز ہیں، جن کا مال سخاوت کے لیے، امت کی ضرورتوں کے لیے خرچ ہوتا ہے، جن کی راتیں اللہ کے سامنے عبادت میں گزرتی ہیں، جن کے اوقات امت کی تعمیر اور ترقی کے لیے خرچ ہوتے ہیں، یہ ہیں جوان سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کی سرگرمیاں دیکھنی ہوں تو فرمایا امام حسن اور امام حسین کی سرگرمیوں کو دیکھ لو، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے دے۔ فرمایا 2 رکعت پڑھ کر بھی بتائی۔ آج ہمارے اندر ایک دوسرے کو سمجھانے کا ملکہ بھی ختم ہو گیا، حکمرانوں کو سمجھانے کا طریقہ بھی ختم ہو گیا۔
آج ہمارے یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک خرابیاں، اہل بیت سے تعلق رکھنے کا نتیجہ یہ آنا چاہیے گھر سے لے کر ملکی قومی معاملات تک ان میں درستگی پیدا ہو، ہماری علمی اخلاقی اور دینی رائے پیدا ہو۔ یہ واقعہ کربلا کا سبق ہے، امام حسین کی زندگی اور شہادت کے یہ پیغام ہے کہ ظالم حکمرانوں کو اپنے اوپر مت مسلط ہونے دو، جو قوم پر ٹیکس لگائیں، انسانوں کو مجبور بنائیں، تشکیل کے دور میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ تمہارے معاملات درست ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان اہل بیت اصحاب رسول اور امت کے 1000 سال دور کے کردار ادا کرنے والے اہل حق کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اس کی مطابقت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔